بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز، ہمارا سفر جاری ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے، اور آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 38 مکمل کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے کسٹمر سروس کے حوالے سے کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات کی تھی، اور پچھلے لیکچر میں ہمارا خاص طور پہ جو فوکس تھا وہ برانچ بینکنگ کی سروس مانیٹرنگ اور میجرنگ کے حوالے سے تھا۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہے، ہمارے آخری لیکچر میں بیفور وی ایکچولی ٹک اپ دا ٹاپک، ہم نے ایک بریفلی آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کیا تھا ایز اے فوڈ فار تھاٹ، اور وہ تھا شارٹ سیلنگ کے حوالے سے۔ اور یہ کانٹیکسٹ اور یہ کانسیپٹ ہم نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا تھا وہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے حوالے سے تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور جو فائنانس کے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ، کہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس میں شارٹ سیلنگ ایک طرح سے حرام ہے، یہ پروہیبٹڈ ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور شارٹ سیلنگ کا کانسیپٹ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں وہ چیز، وہ کانٹریکٹ، اور خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج میں، کہ اگر آپ کے پاس کوئی شیئرز موجود نہیں ہیں، آپ اس کو پہلے سے سیل کر دیتے ہیں اس ایکسپیکٹیشنز میں کہ کل کو اس کی پرائس جب نیچے آئے گی تو آپ اس کو بائی کر کے پروفٹ کمائیں گے۔ یہ ایک ایسا ایکشن ہے، یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جو الٹیمیٹلی کچھ لوگوں کو تو فائدہ دیتی ہے، لیکن اوور آل سوسائٹی اس سے نقصان میں جاتی ہے۔ اور جبکہ اسلامک فائنانس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایکوالٹی ہونی چاہیے، فیئرنیس ہونی چاہیے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایئر 2008 سپٹمبر میں، جب فائنینشیل کرائسس اپنے عروج پہ تھا اور دنیا کی ساری بڑی جو اسٹاک مارکیٹس تھیں ان میں کریش آیا ہوا تھا، ایک طرح سے پرائسز نیچے آ رہی تھیں، تو اسٹاک ایکسچینج کے جو ریگولیٹرز ہیں امریکہ میں، انہوں نے ٹیمپریرلی شارٹ سیلنگ کو بین کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ ٹرانزیکشنز ہیں جس کی وجہ سے اس مارکیٹ کے اندر مزید وہ ایک طرح سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ٹیمپریرلی اس کو بین کیا۔ تو اس ایونٹ نے اس چیز کو پروو کیا کہ ان اٹ سیلف شارٹ سیلنگ کیوں بری چیز ہے۔ حالانکہ یہ جو اس کے پروپوننٹ ہیں، جو اس کے ایڈوکیٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شارٹ سیلنگ ایک ایسا میکینزم ہے جو مارکیٹ کو لیکوڈیٹی اور ایفیشنسی پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن اس ٹیمپریرلی بین نے اس ایک طرح سے کانسیپٹ کو نگیٹ کیا، اور یہ جو اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ ہے وہ ایک طرح سے ابھر کے سامنے آیا کہ کس طرح اسلامک بینکنگ میں جو چیزوں کو منع کیا گیا ہے اس کا ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول اس کا کیا امپیکٹ، اس کی کیا افیکٹونیس اور اس کی کیا افادیت ہے۔ تو اس ایونٹ کو خاص طور پہ اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا کہ جو ویسٹرن کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے وہ جس حساب سے آپریٹ کرتی ہیں، اور جس میں خاص طور میں انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے جو کہ اسلام میں بالکل حرام ہے، اور اس کے حوالے سے ہم ریٹرن اور پروفٹ اینڈ لاس کی شیئرنگ کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ آپ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمیں یا اسلام کے سسٹم کو، بینکنگ سسٹم کو کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو ویسٹرن بینکنگ سسٹم ہے، جو کنونشنل فائنانس اور بینکنگ سسٹم ہے، وہ اس طرف آئیں اور دیکھیں کہ جو اسلام کے جو بینکنگ سسٹم کے اندر جو چیزیں ہیں، جو قرآن پاک میں جو چیزیں دی گئی ہیں، اس کی کس حد تک سوسائٹی کے لیے ارسپیکٹو آف دا فیتھ کیا فائدے ہیں۔ تو یہ شیئر کرنے کا مقصد اس آئیڈیا کو یہ تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کو بتانا تھا کہ جو ہمارا خاص طور پہ فیتھ کے حوالے سے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کی اہمیت، جس کی افادیت ساری سوسائٹی کے لیے ہے۔ اور خاص طور پہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو اس وقت لارجسٹ جو بینکس ہیں، ون آف دا لارجسٹ 2 بینکس، ان کے ڈیڈیکیٹڈ اسلامک بینکنگ کے سیگمنٹ ہیں، اور دے آر ویری پروفیٹیبل۔ اور اسی حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ایئر 2008 میں بہت سے بینکس جو کنونشنل تھے وہ ٹوٹلی لاس میں چلے گئے تھے، لیکن اس کے برعکس جو اسلامک بینکس تھے انہوں نے ہیلدی پروفٹ شو کیے تھے۔ تو یہ ساری سچویشن نے، ان سارے ایونٹس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اسلامک بینکنگ کتنی ساؤنڈ فوٹنگ پہ ہے، اور اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ کس حد تک سوسائٹی کو فائدہ دیتے ہیں، اور کس حد تک معاشرے میں اس کے اندر اس کو اپلائی کرنے سے ایک طرح سے بہتری آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے جو ہمارے جو لیکچر کا ٹاپک تھا وہی تھا برانچ بینکنگ کی سروس کے حوالے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور ایون باہر بھی
یہ جو برانچ بینکنگ ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے خاص طور پر ایک اہم ڈسٹریبیوشن اور ڈیلیوری چینل ہے. اس کی امپورٹنس اوور اے پیریڈ لوگ کہتے ہیں کہ کم ہو رہی ہے، لیکن ریسرچ اور اسٹڈی نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ اس کی اہمیت کم نہیں ہو رہی. لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ اس کی ایک طرح سے جو خد و خال ہے اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اور آنے والے 5 سال 10 سال کے اندر جو برانچ بینکنگ ہے وہ امپورٹنٹ تو رہے گی، لیکن اس کی ایک طرح سے جو یہ شکل و صورت ہے وہ بدل جائے گی، اور اس کا جو ایک طرح سے اس کا جو آپریشنل ماڈل ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی، کیونکہ اس میں کسٹمر کنوینئنس کا، کسٹمر سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ ہے. اور جب ہم برانچ کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم پاکستان کی اگر مثال لیں تو یہ بہت ایک اہم فیکٹر ہے کہ برانچ کی جو سروس کوالٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ بینکنگ اب ایک کموڈٹی بزنس ہو چکی ہے. سارے بینک ایک طرح کے پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں، ایک طرح کی سروسز دے رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو مارکیٹ میں کس طرح ڈسٹنگوش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے سروس کوالٹی ہے وہ اہم ہو جاتی ہے. اور جب آپ سروس کوالٹی کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ایک سینگ ہے کہ وٹ گیٹس میجرڈ گیٹس ڈن، تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ برانچ لیول پہ سروس کو جب امپروو کیا جائے اس کے لیے جو مختلف میجرز لیے جائیں تو اس میں پھر میجرمنٹ کا اور مانیٹرنگ کا پروسیس انٹروڈیوس کیا جائے. اور اس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو کانسیپٹ ہے وہ رڈار کا وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک طرح سے پروسیس ہوگا مانیٹرنگ کا، میجرمنٹ کا، وہ ریپڈ ہونا چاہیے، وہ ایکشنیبل ہونا چاہیے، وہ ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریوارڈڈ ہونا چاہیے، تاکہ جو آپ پورا سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس کو آپ وقت پہ ایک کیپچر کر کے اس کو ایکشن میں لا سکیں، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں، جو برانچ کا سٹاف ہے، آپ ان کو ایک طرح سے ان کی پرفارمنس کو اس پہ میجر کریں. اور پھر ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا کہ اس میں کچھ جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو سروس کے کوالٹی کو امپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہم نے آپ کو بتایا. انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو اوور آل ایک برانچ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہائیجین فیکٹرز ہیں جو کہ ٹرانزیکشن کی کوانٹٹی کو، پیمنٹ اور رسیٹ کو ظاہر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد کریٹیکل فیکٹرز یا مومنٹ آف ٹروتھ کی ہم نے بات کی تھی، جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں. تو یہ وہ 3 فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے ضرورت اس چیز کی دیکھی جاتی ہے کہ اس میجرمنٹ کی ٹیکنیکس کون سی ہیں جو اس کے لیے کارآمد ہیں، جو افیکٹو ہیں. اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ آپ سرویز کے تھرو، ڈیڈیکیٹڈ سرویز کہہ لیں، جنرل سروے کہہ لیں، یا فوکس گروپ سروے کہہ لیں، اس کے ذریعے آپ ان انوائرمنٹل فیکٹرز کو، اس کی ڈیٹا کو کیپچر کر کے آپ اس کے اندر سروس امپروومنٹ کے پروسیس میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہائیجین فیکٹرز تھے اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو بینک کا MIS سسٹم ہے، جو آپ ڈیٹا کیپچر کرتے ہیں، جو آلریڈی ان پلیس ہے، اس سے مدد لی جاتی ہے، اور اس کے بیسس پر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ ہائیجین فیکٹرز میں جو ایک سیٹسفیکشن ایلیمنٹ ہے کسٹمر کا، آپ اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ آپ کو بتائی تھی وہ یہی کریٹیکل فیکٹر اور مومنٹ آف ٹروتھ، جو کہ یہ وہ ایریا ہے جس کی میجرمنٹ کسی حد تک مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں کسٹمر کا ایموشنل ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے. اور یہ وہ ایریا ہے جو کسٹمر کی فیلنگس الٹیمیٹلی ٹورڈز دا بینک فارم ہوتی ہے، کسٹمر ایکسپیرینس ڈٹرمن ہوتا ہے، اور کسٹمر سیٹسفیکشن لیول اس سے ڈٹرمن ہوتا ہے. تو یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر اکثر مشکل دیکھی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو بھی اٹینڈ کیا جائے. اور جیسے کہ ہم نے کچھ پچھلے لیکچرز میں آپ کو میجرز بتائے تھے، ڈائنامکس بتائے تھے، ڈائمینشنز بتائے تھے، اس سے اگر مدد لی جائے تو یہ جو کریٹیکل فیکٹرز ہیں اس کو بھی آپ میجر اور مانیٹر کر سکتے ہیں مومنٹس آف ٹروتھس کے حوالے سے. اور اس کے بعد جو ہم نے چیز آپ کو بتائی، کیونکہ یہ جو ہم نے کانٹینٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، یہ ایک اسٹڈی کی گئی تھی یورپ میں 14 بینکوں میں، اور یہ اس اسٹڈی کا ایک طرح سے آؤٹ کم تھا، اس کی فائنڈنگز تھی. اور اس اسٹڈی میں کچھ بینکس نے جو ڈیڈیکیٹلی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا، اور وہ جو کانسیپٹ تھا وہ سروس انڈیکس کے حوالے سے تھا. انہوں نے برانچز کو انسینٹیو دیے کہ سروس انڈیکس جس میں مختلف ویٹیج کا ذکر آیا، جس میں سروے کا تھا، مسٹری شاپنگ کا تھا، اور ایرر ریٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. تو یہ جب چیز
انڈیکس کی سامنے آئی تو برانچز کو ایک طرح سے انسینٹیو دیے گئے کہ جن کا اس میں سکور سب سے ہائیسٹ ہوگا اس برانچ کو ایک طرح سے ایوارڈ ملے گا، ان کے سٹاف کو اسی طرح سے ریوارڈ کیا جائے گا۔ تو یہ جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ برانچ خاص طور پہ پاکستان میں ابھی بھی وہ ڈلیوری اور ڈسٹریبیوشن کا چینل ہے جس کے اندر سروس امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور سروس امپروومنٹ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے کمپیٹیٹرز کے لیے کس حد تک ضروری ہے۔ تو جب ہم نے یہ ساری بات کی، اور پھر انشاءاللہ اب ہماری کوشش ہوگی کہ کسی آگے چل کے لیکچرز میں ہم آپ کے ساتھ چینل انٹیگریشن کی بات کریں، کیا مختلف چینلز برانچز کے علاوہ جو ملٹائی چینل کا کانسیپٹ ہے اس کو انٹیگریٹ کر کے کس طرح کسٹمر کو سیٹسفیکشن کا لیول بڑھایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر کچھ انسائٹس، کچھ نئے آئیڈیاز، کچھ اسٹڈیز آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ٹاپک اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ کنزیومر بینکنگ جو پاکستان میں دیکھی جاتی ہے، جو اس کا ڈومیننٹ ایک طرح سے جو اس کا پورشن ہے وہ ہے کنزیومر فائنانسنگ کا، جو ایسٹ سائڈز آف دا بیلنس شیٹ، جس میں مارگیج اینڈ ہاؤس فائنینسنگ، آٹو لونز، کریڈٹ کارڈ اور پرسنل لونز ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیاز شیئر کریں گے، کچھ پریکٹسز شیئر کریں گے جو پاکستان میں ٹپیکل بینکس آج کل اپلائی کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور جو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ مارگیج اور ہاؤسنگ فائنانس کے حوالے سے۔ یہ ایک اہم ایریا ہے، اور ان اے کنٹری لائک پاکستان ہم سب جانتے ہیں کہ ہاؤسنگ کا جو کانسیپٹ ہے، ہاؤسنگ کے حوالے سے کہ لوگوں کو ایک گھر ملے، اونرشپ ہو، تو اس کا ظاہر ہے ان اے ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان اس کی ایک سوسائٹی کی بھی اہمیت ہے، اور اس میں بینک ظاہر ہے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہاؤسنگ سیکٹر میں کنٹریبیوٹ کر کے۔ اور ظاہر ہے اس میں یہ ایک کوئی بزنس کیس کی صرف بات نہیں ہو رہی کہ بینک نے ایک ہاؤسنگ کے حوالے سے، مارگیج کے حوالے سے ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر کے مارکیٹ شیئر لینا ہے، اپنی پروفٹیبلٹی بڑھانی ہے، اور اپنا ایک طرح سے جو باٹم لائن ہے اس کو امپروو کرنا ہے، بلکہ آپ سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، سوسائٹی کے اندر بھی اس چیز کے اندر آپ کی اہمیت ہے۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں، جب ہمیں اس مخصوص سیکٹر کی بات کرتے ہیں، مخصوص پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ایسٹ سائڈ آف دا بیلنس شیٹ بینکس کا ہوتا ہے، اور یہ فائنانسنگ کا کانسیپٹ ہے، تو سب سے پہلے جو اس میں چیز اہمیت کی حامل ہے اور جو کہ ضروری ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا، وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پروڈینشیل ریگولیشن۔ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، لیکچر نمبر 11 میں انیشلی جو کامن پروڈینشیل ریگولیشن تھے کنزیومر فائنینسنگ کے، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اور اس کا ایک طرح سے سمری یہ تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو منیمم ریکوائرمنٹ اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکس اور ڈی ایف آئیز کے ساتھ، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، جس کے اندر پری آپریشن اور پھر آپریشن کی بات کی گئی تھی۔ اور اس منیمم ریکوائرمنٹ میں اسٹیٹ بینک جو ایکسپیکٹ کرتا ہے بینک سے، ڈی ایف آئی سے، جو کہ اس کنزیومر فائنانسنگ کی بزنس میں انگیج ہیں، انوالو ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے پراپر ایک رسک فریم ورک ہونا چاہیے، رسک مینجمنٹ کا فریم ورک ٹو سٹارٹ ود، پھر آپ کے پاس پراپر پالیسیز ہونی چاہیے، پروسیجرز ہونے چاہیے، اور یہ رائٹ فرام دا ٹاپ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور سینئر مینجمنٹ کی اس میں ایک طرح سے اپروول، کنکرنس اور ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ اور جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک بینکوں کے ساتھ بینکوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور بینکس اس حوالے سے ظاہر ہے اس پروڈینشیل ریگولیشن ایز دا نیم سجیسٹ، یہ ایک پروڈینشیل ریکوائرمنٹ ہے جس کو میٹ کرنا ضروری ہے، اور بینک اسٹیٹ بینک کی ایک طرح سے انکریج کرتا ہے کہ جہاں وہ یہ پروڈینشیل ریگولیشن کے ساتھ بینکس کو گائیڈ لائن دیتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتے کہ اپنی پالیسیز میں آپ انوویشن نہ لے کے آئیں، اور اوور آل جنرل پبلک کو جو آپ بینیفٹ دینا چاہتے ہیں آپ اس کو بینیفٹ دینے کے حوالے سے انوویشن لا سکتے ہیں۔ تو اس پری آپریشن کے حوالے سے جو اس میں کچھ اور چیزیں اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکوں سے، ڈی ایف آئی سے، وہ یہی ہیں کہ آپ پراپر اس کے اندر ای سی بی آئی کا کانسیپٹ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی جو کریڈٹ بیورو ہے آپ اس کے ساتھ انگیج کریں، اس سے انفارمیشن لیں، آپ پالیسی فریم ورک بنائیں۔ پھر اس میں انہوں نے ایم آئی ایس کا ذکر کیا کہ آپ کا جو ریگولر رپورٹنگ ہے، پیریوڈک رپورٹنگ ہے، آپ اس کو باقاعدہ ایک پراپر سسٹم کریں تاکہ جو سینئر مینجمنٹ ہے، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ان کے سامنے
ایک خاص وقفے کے ساتھ سامنے چیزیں آنی چاہیے جو ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو, رسک مینجمنٹ میں ڈیش بورڈ کا کانسیپٹ, اسکور کارڈ کا کانسیپٹ آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا. یہ چیز یہاں پر اہمیت کی حامل ہے. پھر اس میں ایک طرح سے جو ریگولیشنز تھے, اس کے اندر اسٹیٹ بینک نے بینک کے اسٹاف کی ٹریننگ کی بات کی تھی, بینک کے ڈاکومنٹیشن کی بات کی تھی کہ وہ اسٹینڈرڈائز ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں جو آپریشن کے حوالے سے اس ریگولیشنز میں سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکوں سے کہ وہ ایک طرح سے اپنے کسٹمرز کو دیکھیں کہ جب وہ مختلف پروڈکٹس اور سروسز اویل کر رہے ہیں تو جو اس کا ایکسپوجر ہے پر پرسن وہ اس کی ڈسپوزیبل انکم سے زیادہ تو آگے نہیں جا رہا. اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھر آڈٹ اینڈ کمپلائنس کی بھی بات ہوئی کہ اس فنکشنز کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور اسی لیکچر نمبر 11 میں جو انیشیل ریگولیشنز تھے اس میں یہ بتایا گیا کہ اسٹیٹ بینک نے جو ڈسکلوجر کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو پوری طرح سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈسکلوز کریں, جو فائن پرنٹ نہیں ہونا چاہیے, بٹوین دا لائنز نہیں ہونا چاہیے, اور کسٹمرز شوڈ بی کلیئر کہ جو بینک سے ڈیل کر رہے ہیں تو بینکس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پرائسز کے حوالے سے, فیس کے حوالے سے اور دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں اس کے حوالے سے کیا ہیں. پھر اس کے اندر جو ریگولیشنز اسپیسیفائڈ کیے گئے تھے وہ یہ تھا کہ بینکس نے اپنے ریلیٹڈ پرسنز کے ساتھ جو ڈیلنگ کرنی ہے, لائک ریلیٹیوز آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز اور سینئر مینجمنٹ, آپ ان سے آرمس لینتھ پہ ڈیل کریں گے. مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو ایک آرڈنری کسٹمرز کی طرح ٹریٹ کریں گے, آپ ان کو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بات ہوئی کہ آپ نے جو اس کی پروسیڈز ہیں, چاہے وہ آپ پرسنل لون کے حوالے سے بات کر رہے ہوں, مارگیج کے حوالے سے بات کر رہے ہوں یا آٹو لون کے حوالے سے بات کر رہے ہوں, اس کو آپ نے اسپیکولیٹو پرپس کے لیے استعمال نہیں کرنا. اور خاص طور پہ انیشل پبلک آفرنگ IPO جو ہوتا ہے, جو شیئرز فلوٹ ہوتے ہیں, یہ خیال رکھنا ہے بینکوں نے کہ کہیں پیسہ اس کے اندر تو استعمال نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد اس میں انہی ریگولیشنز میں اسٹیٹ بینک نے ایک طرح سے لمٹ بینکس کو لگا کے دی تھی کہ جب وہ فائنینسنگ میں جائیں گے ان کے جو کنزیومر فائنانس کے پروڈکٹس ہیں تو انیشیل 2 سالوں کے اندر اٹ شوڈ بی 2% اینڈ 4% آف دا پیڈ اپ کیپٹل ایکوٹی آف دا بینک. لیکن اس کے بعد تیسرے سال میں چونکہ کچھ جو لونز کلاسیفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ لمٹ جو ہے اس کے ساتھ ایک طرح سے ٹیگ کر دی گئی اسٹیٹ بینک نے کہ جس کا جو بھی پورٹ فولیو ہوگا کلاسیفائڈ اسی حساب سے 3 ٹائمز 10 ٹائمز 15 ٹائمز ایکوٹی جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس کا زیادہ کلاسیفائڈ پورٹ فولیو ہوگا اس کے پاس مینوورنگ کا چانس کم ہوگا, وہ کم مینوور کر کے ان کی لمٹ ایک طرح سے ریڈیوس ہو جائے گی. اور اسی ریگولیشنز میں اسٹیٹ بینک نے یہ بھی اسپیسیفائی کیا کہ آپ نے جو کسٹمر ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو انکم ہے اور آپ جو اس کی فیسلٹی دے رہے ہیں اس کے اندر میچنگ ہے یا نہیں. اور اس کے بعد اس میں انہوں نے ریزروز کی بات کی کہ جو سیکیورڈ پورٹ فولیو ہے اس پہ آپ 1.5% کا ایک طرح سے ریزرو مینٹین کریں گے, اور جو انسیکیورڈ پورٹ فولیو ہے اس کے اندر 5% کا ہوگا. اور اس کے اندر خاص طور پہ ایک پروہیبیشن اسٹیٹ بینک نے لگائی کہ کلاسیفیکیشن سے بچنے کے لیے کہ جہاں پر ایک طرح سے ڈیلے پیمنٹ آ رہی ہیں تو بینکس شوڈ ناٹ انکریج دا کسٹمر, ان فیکٹ دے شوڈ ناٹ ڈو اٹ کہ وہ ایک کیٹیگری سے دوسرے کیٹیگری میں لا کے یہ کوالیفیکیشن سے بچنے کا کسٹمرز کو ایک طرح سے بینیفٹ دیں. اس کی ممانعت ہے, اس کی پروہیبیشن ہے اور اسٹیٹ بینک اس کو سختی سے لیتا ہے. جب ہم اس سمری کے بعد بات کرتے ہیں تو آئیے اب ہم مخصوص وہ پروڈینشیل ریگولیشن جو مارگیج فائنینسنگ کے حوالے سے, ہاؤسنگ فائنینسنگ کے حوالے سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک نے اسپیسیفائی کیے ہیں. سارے جو مختلف ہاؤسنگ کے علاوہ کریڈٹ کارڈ کا سپریٹ ہے, آٹو لونز کا سپریٹ ہے اور پرسنل لونز کا سپریٹ ہے. آج چونکہ ہم اس وقت مارگیج کی اور ہاؤسنگ فائنانس کی بات کر رہے ہیں تو اس سے جو ریلیٹڈ اسٹیٹ بینک کے ایک طرح سے پروڈینشیل ریگولیشن ہے, پہلا ہے ریگولیشن نمبر 15. ریگولیشن نمبر 15 کیا کہتا ہے؟ اس کے اندر جو اسٹیٹ بینک ڈائریکٹ کرتا ہے بینکس کو, DFI کو, وہ اس طرح سے ہے, وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کی کریڈٹ وردینس کو ڈٹرمن کریں. اب یہ دیکھیں کہ اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ اس کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے اس کے اگینسٹ جو وہ مختلف بینکوں سے اگر اس نے اس کا ایک پورٹ فولیو ڈیولپ ہوا ہے تو جو انسٹالمنٹ پے کر رہا ہے اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 50%. 50% سے زیادہ نہیں ہو, اس لیے کہ یہ ایک ایسا میجر ہے, یہ ایک ایسا اسٹیپ ہے جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک چاہتا ہے
کہ جہاں ایک طرف بینکوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ اس قسم کے پروڈکٹ سے ایک طرح سے سوسائٹی کو، عام کنزیومرز کو، اور جو فائنینشیل ایکسکلوژن کی ہم بات کرتے ہیں اس کو انکریج کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے شوڈ ناٹ اوور برڈن دا آرڈنری کنزیومر، کہ جس کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو اپنے ایکسپوجر کا علم نہیں ہوتا، کہ وہ مختلف پروڈکٹس کو مختلف ایک طرح سے لائبلٹیز لے کے، بورنگ کر کے، اور اس کی انکم ایک طرح سے اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ جس کو آپ کانسیپٹ کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پاؤں پھیلانا چاہیے، تو یہ کانسیپٹ اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ بینک اس چیز کو فالو کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے کسٹمرز کہیں اپنی استعداد سے بڑھ کر، اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر تو بورنگ نہیں کر رہے۔ اور اسی ریگولیشن میں پھر اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ آپ جب لون دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ ٹرانچز کے اندر ڈسبرس ہو رہا ہے، یکمشت دینے کا کنڈیشنز نہیں ہے، بلکہ آپ نے سرٹن کنڈیشنز کو میٹ کرنا ہے کہ اگر صرف آپ نے آؤٹ رائٹ ہاؤس پرچیز کرنی ہے تو اس کے اندر آپ ایک طرح سے یکمشت پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ظاہر ہے جس میں کنسٹرکشن انوالو ہے، مختلف سٹیجز ہیں، تو وہاں پر ظاہر ہے آپ نے ٹرانچز میں پیمنٹ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں خاص طور پہ اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ خالی پلاٹ یا زمین کو بائی کرنے کے لیے یہ لون نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ شروع میں کہ لوگ صرف جب پلاٹ کے لیے پیسہ بینک سے لیتے تھے تو وہ اسپیکولیٹو پرپس کے لیے لیتے تھے کہ آج آپ نے ایک پلاٹ خریدا اس امید سے کہ کل اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر ہم اس کو بیچ کے منافع کمائیں گے، تو وہی کانسیپٹ آ گیا کہ آپ ایک طرح سے اسپیکولیشن کر کے سوسائٹی کے اندر ایک طرح سے خرابی پیدا کر رہے ہیں، اور پھر یہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ دوڑ شروع ہو جاتی ہے اور پھر پرائسز اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے ایز اے ہول سوسائٹی کے لیے ایک طرح سے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کی یہ اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں کہ اسپیکولیٹو پرپس کے لیے، خاص طور پہ جب آپ بات کرتے ہیں ہاؤسنگ لون کی، تو اس میں جب کنسٹرکشن کی بات آتی ہے تو اسٹیٹ بینک ڈائریکٹ کرتا ہے بینکوں کو کہ آپ نے ایک اس کا باقاعدہ کنسٹرکشن کا اسکیڈول لینا ہے کسٹمر سے کہ کس سٹیجز میں کس طرح جو کسٹمر ہے اپنے ہاؤس کو مکمل کرے گا، اور اسی حساب سے وہ ڈسبرسمنٹ ہوگی۔ اس کے بعد جو اس میں دوسرے ریگولیشنز ہیں، اس میں جو پہلی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ ایکوٹی ریشیو جو اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ 85 اور 15 کے حوالے سے ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک ایک طرح سے انہوں نے ایک طرح سے اسپیسیفائی کر دیا ہے۔ اب یہ انڈیویجول بینکس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اس ریشیو کو، جیسے اکثر دیکھا گیا ہے بینکس اس کو مینٹین کرتے ہوئے 80-20 کا ریشیو رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر اور چیز ہے جو بتائی گئی ہے کہ جو ڈیوریشن ہے ہاؤس لون کا اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 20 ایئرس، ظاہر ہے اٹس اے لانگ ٹرم لون، تو یہ جو ڈیوریشن فکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اٹس اے لانگ پیریڈ، اور ظاہر ہے لانگ پیریڈ کو آپ کسی فائنینسنگ کے حوالے سے اور بینک کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو رسک فیکٹر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اوور سچ اے پیریڈ دیر آر سو مینی چینجز وچ آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی ٹیکن ان دا مارکیٹ پلیس، لائک انٹرسٹ ریٹ کا حوالے سے ہے، اور دوسرے جو مارکیٹ کے ڈائنامکس ہیں وہ بھی اوور اے پیریڈ چینج ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو پیریڈ ہے 20 ایئرس کا ایک طرح سے میکسیمم رکھا گیا ہے، اس سے بیانڈ بینکس نہیں جا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں ایک اور ریگولیشن ہے وہ چیز اسپیسیفائی کرتا ہے کہ بینک کے پاس جو کولیٹرل ہوگا، جو سیکیورٹی ہوگی، وہ وہی گھر ہوگا جو بینک نے فائنانس کیا ہے۔ اٹ شوڈ بی اور اٹ کوڈ بی ان دی فارم آف ایکوٹیبل مارگیج اور ٹوکن رجسٹرڈ مارگیج۔ اس میں ظاہر ہے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو ایک طرح سے فلیکسیبلٹی دی ہے کہ وہ ٹوکن مارگیج، رجسٹر مارگیج کرائیں، کیونکہ پورا اگر آپ رجسٹر مارگیج کرائیں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور ظاہر ہے وہ پھر کسٹمر کے اوپر جاتا ہے اور کسٹمر کی افورڈیبلٹی اس سے افیکٹ ہوتی ہے، اور جہاں کے بینکوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو اپنے پروڈکٹس ہیں اس کے جو مختلف فیچرز ہیں اس کو اس طرح ایک طرح سے آفر کریں، برڈن جو ہے منیمائز ہو چکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر آ سکیں۔ اور یہ جو ریگولیشن نمبر 19 ہے یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یا تو آپ سٹاف کو پراپرلی ٹرین کریں، اس حوالے سے ان کے پاس ایکسپرٹیز، ان کے پاس نالج اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ جو کنزیومر فائنانسنگ کا جو کانسیپٹ ہے، چاہے وہ مارگیج ہو، آٹو لون ہو، کریڈٹ کارڈ ہو یا پرسنل لونز ہو، آپ کا سٹاف پراپرلی ٹرین ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ریگولیشن میں اسٹیٹ بینک اس چیز کو بھی ایک طرح سے ارج کرتا ہے کہ آپ جو ہیں
جو ایکسٹرنل ایکسپرٹیز ہیں اس کو ایک طرح سے آپ ہائر کریں. جو ایکسٹرنل لوگ ہیں جن کی مختلف ایریاز میں ایکسپرٹیز ہیں, آپ ان کو لے کے ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں, آپ ان کی سروسز ہائر کریں, تاکہ جس میں ہم بات کرتے ہیں ایویلیویٹرز کی بات کرتے ہیں, انکم ایسٹیمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ لیگل کونسل کی بات کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ وہ جو ایک سسٹم ڈیولپ ہو وہ ایک ہیلدی سسٹم ڈیولپ ہو, اور اس کے اندر پروفیشنل ایلیمنٹ میکسیمائز کیا جا سکے, اور کوشش اس چیز کی ہو کہ جو بینکنگ کا سیٹ اپ ہے وہ اس چیز کو فالو کر رہا ہے. اور یہ ہم بات اس حوالے سے نہیں کر رہے کہ باہر کی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم نے ایک طرح سے ان کو کاپی کرنا ہے, یہ فالو کرنا ہے, بلکہ جیسے پروڈینشیل ریگولیشن میں جب بات ہوتی ہے تو اٹ از بیسڈ آن دا پروڈنس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ میجرز لیں. اور اس کے بعد اس میں جو ریگولیشن نمبر 20 ہے وہ یہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ بینکوں کو چاہیے کہ انہیں ریگولر بیسس اپنی وہ جو پورٹ فولیو ہے, خاص طور پہ یہ جو ہاؤسنگ لون کا ہے, کیونکہ ہاؤسنگ مارکیٹ کے بڑے ڈائنامکس ہیں, اس کے مختلف اس کے اندر پلیئرز ہوتے ہیں, اس کو وہ مانیٹر کریں, اپنا جو ریسرچ کا ایک کانسیپٹ ہے انٹروڈیوس کریں, اور وہ دیکھیں کہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کہاں ہیں, کس جگہ جا رہے ہیں, اور وہ اس کے حساب سے مختلف رپورٹس اپنی مینجمنٹ کو ایک طرح سے جو سینئر مینجمنٹ ہے یا ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے پاس آن ریئل ٹائم بیسز آنی چاہیے, تاکہ وہ جو مارکیٹ کی کنڈیشنز ہیں, چینجنگ ڈائنامکس ہیں, اس کے حساب سے اپنی پالیسیز کو الائن کریں. یہ نہ ہو کہ جو ایک پالیسیز بنائی گئی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے اور مارکیٹ کی کنڈیشن چینج ہو رہی ہوں. تو ان سب چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی آتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ریگولیشن ہے, ریگولیشن نمبر 21, اس میں اسٹیٹ بینک بینکس کو اور ڈی ایف آئیز کو انکریج کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو آپ ریٹس جو ہیں فلوٹنگ ریٹ آپ کا میکینزم ڈیولپ کریں, اور اپنا جو پرائسنگ ہے ریٹ کے حوالے سے جو آپ مارک اپ ریٹ کسٹمر کو چارج کریں گے وہ اس طرح ہو کہ کسٹمر کے اوپر کم سے کم برڈن ہو, اور اپنا میکینزم ایسا ہونا چاہیے فلوٹنگ کا. ظاہر ہے اس میں آپشن فکس کا بھی ہے, لیکن زیادہ تر پاکستان میں پریکٹس ہے وہ ہے فلوٹنگ ریٹ کی. جب ہم فلوٹنگ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے جب ایک لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جو گریوانسز تھے ایک سروے کے تحت کنزیومر بینکنگ کے جو کسٹمرز تھے, اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی تھی کہ جو پرائسنگ ہے اس میں اکثر جو ہے بینکس جو ہیں اس قسم کی پرائسنگ میکینزم چارج کرتے ہیں جو صرف اپنا پروفٹ موٹیو سامنے رکھتے ہیں. جو کسٹمرز ہیں ان کو اس پاس آن نہیں کرتے بینیفٹ, اگر ان کو کہیں کاسٹ کے حوالے سے ایڈوانٹیجز مل رہی ہوتی ہیں. اس کے اندر جو ایک اور چیز اسی ریگولیشن میں مینشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کو ریگولر بیسس پہ اسٹریس ٹیسٹنگ کرنی چاہیے. اور ہم جب اسٹریس ٹیسٹنگ کی اس ریگولیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں اسٹیٹ بینک بینکوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے ان ہاؤس سسٹمز ڈیولپ کریں جس میں اس پروسیس کو انٹروڈیوس کیا جائے, امپلیمنٹ کیا جائے. ظاہر ہے یہ ایک ایڈوانس بینکنگ کا کانسیپٹ ہے اور جس کے اندر آن اے پرو ایکٹیو بیسس بینکس جو ہیں مختلف پورٹ فولیوز جو ہیں جس میں نہ صرف کنزیومر کا بلکہ کمرشل کا اور انویسٹمنٹ کا جو ہے اور کارپوریٹ کا بھی پورٹ فولیو اسی طرح اسٹریس ٹیسٹنگ کے اس کے اندر آتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے اور اسٹیٹ بینک بینکوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس ایریا میں بھی اپنی ایکسپرٹیز کو امپروو کریں, اس لیے کہ یہ ایک وہ پروسیس ہے, یہ ایک وہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے بینک اس پوزیشن میں ہوں گے کہ مارکیٹ کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے یا مارکیٹ کے دوسرے ڈائنامکس کے حوالے سے, یا کوئی یہ بینک یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مارکیٹ شیئر کس طرف جا رہا ہے تو پورٹ فولیو پہ اس کی پروفٹیبلٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. تو یہ سارے فیکٹرز جب آپ اس ماڈل کے اندر جو اسٹریس ٹیسٹنگ کا ماڈل ہے اس کے اندر فیڈنگ کرتے ہیں اور آپ کو جو اس ماڈل کے حوالے سے جو کچھ انڈیکیٹرز ملتی ہیں اس سے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کرنٹ سچویشن کیا ہے اور اکارڈنگلی اپنی پالیسیز کو آپ الائن کر سکتے ہیں, اس کے اندر ماڈیفیکیشن لا سکتے ہیں, اس کے اندر آپ اسی حساب سے چینجز لا سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ظاہر ہے اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے جو 22واں اس کے اندر ریگولیشن ہے وہ ہے پروویژننگ کے حوالے سے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور خاص طور پہ یہ جو ایریا ہے کنزیومر فائنانس کا, اس کے اندر ایک وہ ایلیمنٹ بہت پرومیننٹ ہوتا ہے کہ اوور اے پیریڈ کچھ لونز جو ہیں نان پرفارمنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب نان پرفارمنس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے کسٹمر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے,
ریپیمنٹ کا اسکیڈول بنا ہوا ہے اور اس نے منتھلی پیمنٹس کرنی ہے، تو اس پیمنٹس کے اندر ڈیلے آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم پاسٹ ڈیو کا کانسیپٹ کہتے ہیں۔ تو جب یہ چیز آتی ہے تو اس کے لیے ظاہر ضروری ہے کہ ایک پراپر میکینزم، ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس جو ایسٹس ہوں گے جو کہ انفیکٹڈ جس کو آپ کہہ لیں، یا اسپیشل ایسٹس کا جس کو ایک نام دیا گیا ہے، اس کے اوپر جو انکم ہوتی ہے وہ اصولی طور پر بینک کی پروفٹ اینڈ لاس میں انکم سائڈ پہ نہیں جانی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ اس کو انکلوڈ کریں گے تو آپ کی جو پروفٹیبلٹی ہوگی وہ ریفلیکٹو نہیں ہوگی آپ کے ایکچوئل اسٹیٹ آف افیئر سے۔ تو اس کے لیے جو پروویژننگ کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے اندر اسپیسیفائی کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے سارے بینکس باؤنڈ ہیں اس ایک طرح سے پروویژننگ کے جو اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فالو کرنے کے لیے۔ اس میں اسٹیٹ بینک جو بات کرتا ہے وہ تین ایک طرح سے کیٹیگریز ہیں، اس کے اندر ڈاؤٹ فل کیٹیگریز ہے، اس کے اندر سب اسٹینڈرڈ کیٹیگریز ہے، اور اس کے اندر لاس کی کیٹیگریز ہے۔ پہلی کیٹیگری جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو پاس ڈیو آپ جسے یا ڈیفالٹ کہتے ہیں وہ 90 ڈیز سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ دوسری کیٹیگری جو ہوتی ہے اس میں پاس ڈیو یا ڈیفالٹ 180 ڈیز سے زیادہ کا ہوتا ہے، اور تیسری کیٹیگری جو ہے 1 ایئر اینڈ ابو کی ہے۔ یہ سارا جو ریگولیشنز ہیں، اس ریگولیشن کے تحت جو پروویژننگ ہے بینکوں نے وہ اسی حساب سے کرنی ہے، اور یہ ایک ایسی ریکوائرمنٹ ہے جو ہر بینک کے لیے مینڈیٹری ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ٹوٹیلٹی جب یہ سارے ہم مد نظر رکھتے ہیں ان سارے ریگولیشنز کو، تو ایک کلیئر کٹ گائیڈ لائنز ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کے لیے، اور اس حد تک بینکوں کے لیے یہ ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ان گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو ایک طرح سے سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز ڈیولپ کریں، اپنے پروسیجرز ڈیولپ کریں۔ آئیے پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹپیکل بینک جو پاکستان میں ہے، ایک سارٹ آف اس کا ہم سیمپل لیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک ماڈل ہے، ایک سیمپل ہے، یہ ایگزیکٹ نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو ایک طرح سے اگزامپل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جو سیمپل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اسی کے پیرامیٹرز کے تحت مختلف بینکس جو پاکستان میں کنزیومر فائنینسنگ کی بزنس میں انوالو ہیں وہ کس طرح اپنی پالیسیز، کس طرح اپنے پروسیجرز ڈیولپ کرتے ہیں۔ بٹ بیفور وی ڈو دیٹ، لیٹ می آسک یو فار اے وائل ٹو ریکال، جو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے وہ اسٹرکچر ہے کریڈٹ رسک کا۔ ظاہر ہے آپ مختلف کورس میں، دوسرے کورسز میں کریڈٹ رسک ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، یہاں صرف مقصد اس کو ریکال کرنے کا یہ ہے کہ کنزیومر فائنینسنگ، اور خاص طور پہ جب ہم مارگیج فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو کریڈٹ رسک ہے اس کے مختلف کمپوننٹس اور سب کمپوننٹس ہیں۔ دیکھیے وہ کیا ہیں۔ پہلی چیز جو ہے، ایک اوور آل کریڈٹ رسک کے دو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ایک جو کریڈٹ رسک کا ہے، ایک ہے ٹرانزیکشن رسک ہے، اور ایک پورٹ فولیو رسک ہے۔ اور وہ جو ٹرانزیکشن رسک ہے اس کے ایک طرح سے سب کمپوننٹس ہیں۔ ٹرانزیکشن رسک جو ہم یہ کہتے ہیں، اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے، کہ ایک بینک جو ایک لون ون ایٹ اے ٹائم اپنی بکس میں لیتا ہے تو وہ ایک طرح سے وہ ٹرانزیکشن جنریٹ ہوتی ہے، اور اس سے ایک رسک کا ایلیمنٹ سامنے آتا ہے، اور ایک رسک کریٹ ہوتا ہے جس کو ایک بینک نے مینیج کرنا ہے۔ اس کے جو سب کمپوننٹس ہیں وہ پہلا یہ ہے جس کو ہم سلیکشن رسک کا نام دیتے ہیں۔ اور ہم جب سلیکشن رسک کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر پوٹینشیل بارور کو ایک طرح سے اسیس کیا جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو لون دینا ہے تو اس کے مختلف جو پہلو ہیں، جو مختلف اس کے آسپیکٹس ہیں وہ کیا ہے، اور کسٹمر کریڈٹ وردینس کے حوالے سے، ری پیمنٹ کے حوالے سے، کولیٹرل کے حوالے سے، تو یہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے سلیکشن رسک میں ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پوٹینشیل بارور کو اس طرح سے ایویلویٹ کریں تاکہ جو اس کا رسک لیا جائے وہ ایک آپ کے جو میجرمنٹس ہیں اس کے مطابق ہو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سب کمپوننٹ ہے وہ ہے انڈر رائٹنگ رسک کا۔ انڈر رائٹنگ رسک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بینک کے مختلف ایک طرح سے ڈاکومنٹیشن ہے، جو اس کی مختلف کولیٹرلز ہیں، جو ایگریمنٹ کیا جائے گا پوٹینشیل بورور کے ساتھ، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جو پراپرلی لائر کے ساتھ ویٹڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور اس کی ہر کلاز کو، ایون اس میں فل سٹاپ اور کاما کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، تاکہ الٹیمیٹلی جب یہ لیگل ڈاکومنٹس کسٹمر سائن کرتا ہے اور کسٹمر اور بینک کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کی جو لیگیلٹی ہے، اس کی جو ویلیڈیٹی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا فلا نہ رہ جائے۔
اور اس کے بعد جو اس میں تیسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے آپریشن رسک کا. آپریشن رسک میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک بہت وائڈ ایریا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں کور ہوتی ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بینک کی پالیسیز ہوتی ہیں، پالیسیز کے حوالے سے اس کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں، پروسیجرز ہوتے ہیں کہ ان پالیسیز کے تحت جو امپلیمنٹیشن ہوگی، اس کے اندر پھر کولیٹرلز بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر NPLs بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو بینک ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، پروویژننگ کا اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے. اٹس اے ویری وائڈ ایریا. اور یہ دیکھا گیا ہے آج کل کہ جب ہم کریڈٹ رسک کی بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات وہ کریڈٹ رسک صرف کریڈٹ رسک نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر آپریشنل رسک کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ آپریشنل رسک بھی اہم ہے. اور اب جب ہم دوسری طرف پورٹ فولیو رسک کی طرف آتے ہیں، اس کے دو سب کمپوننٹ ہیں. پہلا کمپوننٹ انٹرنزک رسک کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور انٹرنزک رسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو یونیک ایٹریبیوٹس ہیں کسٹمر کے حوالے سے، اس کے سیگمنٹ کے حوالے سے، اس انڈسٹری کے حوالے سے، یا کوئی دوسرے ایریا جو اس پرٹیکولر کسٹمر کے اوور آل اس کو امپیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس میں کنزیومر بینکنگ کی مثال لیں تو آپ نے جو سیگمنٹ ٹارگٹ کیا گیا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی یونیک کریکٹرسٹکس کیا ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں انٹرنزک رسک کے اندر آتی ہیں. اور اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ سب کمپوننٹ ہے اس کو ہم ایک طرح سے کنسنٹریشن رسک کی بات کرتے ہیں. کنسنٹریشن رسک کا ظاہر مقصد یہ ہے کہ ایک جو بینک کا جو پورٹ فولیو ہے، جو بک آپ لے رہے ہیں لون بک، وہ مخصوص سیگمنٹ کے اندر کنسنٹریٹ تو نہیں ہو رہی، اس لیے کہ آپ کو اس میں لمٹ ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں. آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ سرٹن ایریاز میں، سرٹن سیگمنٹس میں، سرٹن انڈسٹریز میں ایک خاص اماؤنٹ سے اوپر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اگر وہ کنسنٹریشن ہوگی اور کل کو اس انڈسٹری کے اندر کوئی پرابلمز آتی ہے تو آپ کا پورٹ فولیو افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ کنسنٹریشن کی ہم بات کرتے ہیں. اب اس فریم ورک کو جو ہم نے آپ کے سامنے ایک طرح سے ڈسکس کیا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینک جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں کنزیومر فائنانسنگ کے حوالے سے، ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی پروسیجرز کیا ہیں. یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب ہم نے اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشن کو ڈسکس کیا تو اس کے اندر یہ آسپیکٹ تھا کہ اسٹیٹ بینک نے بینکس کو ایک کلیئر گائیڈ لائنز دی ہیں. اس گائیڈ لائنز کے تحت بینکس نے اپنی پالیسیز ڈیولپ کرنی ہیں، اپنے پروسیجرز بنانے ہیں. تو ہم جب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور ہم ایک مخصوص سیمپل کے طور پر جو ہم اب آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے جو مختلف پہلو ہیں، اس کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں، اس کے اندر کسی حد تک ملتے جلتے ہیں. آپ اس کے مختلف بینکس جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ان میں بہت زیادہ اس کے اندر آپ کو ڈفرینس نہیں ملے گا. اس لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ سیمپل، یہ جو اگزامپل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ ایک طرح سے ماڈل تو نہیں ہے لیکن اسٹینڈرڈ کے طور پر، گائیڈنس کے طور پر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم اس کے متعلق جان سکتے ہیں. تو اس میں جو پہلی چیز ہے ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. SOP کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے ایز پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان پروڈینشیل ریگولیشنز ہر بینکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان SOPs کو پراپرلی ڈیزائن کریں، پراپرلی اس کو ایک طرح سے کنسٹرکٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو کانٹینٹس ہوں، اس کے اندر جو مٹیریل ہو وہ ریلیونٹ ہو، وہ اس حوالے سے ہو کہ جو اسٹیٹ بینک کی انسٹرکشنز ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں، وہ فالو کی جا رہی ہیں یا نہیں. اور اس میں ہم نے جس چیز کو خیال رکھنا ہے، جس چیز کی ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ یہ اس قسم کے اس کے کانٹینٹس سمپل اس میں ہونے چاہیے ٹرمز میں. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو مختلف لوگ ہیں جن کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہیں ان کا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کمیونیکیٹ ہونے چاہیے، سب لیول پہ جانے چاہیے. اور جب ہم کنزیومر فائنانسنگ میں بات کرتے ہیں، مارگیج فائنانسنگ کی، ہاؤسنگ فائنانس کی، تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیمپل کے طور پہ جب ہمارے پاس جو چیز سامنے آتی ہے تو اس کے کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں. اس کے اندر نارملی دو پارٹس ہوتے ہیں. پہلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ پالیسیز کے حوالے سے ہوتا ہے جس میں مختلف پالیسیز کے پیرامیٹرز ڈیفائن کیے جاتے ہیں، اور دوسرا جو پارٹ ہوتا ہے وہ پروسیجرز کے حوالے سے ہوتا ہے. پروسیجرز کا ظاہر ہے مقصد یہی ہے کہ جو پالیسیز کے اندر جو چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں، جو ایک طرح سے بتائی گئی ہیں، الٹیمیٹلی آپ نے ان کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو کس طرح ایکشن میں لانا ہے، اس میں کس طرح لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہیں، کیا رولز ہیں. تو یہ پروسیجرز کے ایک طرح سے ہیڈنگ میں آتا ہے.
جب ہم بات کرتے ہیں پالیسیز کی تو کیا جو ایک مین پوائنٹس ہیں، کیا فیچرز ہیں جو ایک مینول کے اندر پالیسیز کے آ سکتے ہیں کنزیومر فائنینسنگ، مارگیج فائنینسنگ یا ہاؤسنگ فائنینسنگ کے حوالے سے۔ اس میں جو پہلا پورشن نارملی ہوتا ہے وہ انٹروڈکشن کے حوالے سے ہوتا ہے۔ انٹروڈکشنس میں ظاہر ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک گائیڈ لائنز ہیں، یہ ایک طرح سے فریم ورک ہے، اور جو لوگ اس کو ایک طرح سے انوالو ہوں گے اس کے اندر، ان کو اس گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور الٹیمیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس میں جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹس کمیونیکیٹ ہونی چاہیے، ڈیسیمینیٹ ہونی چاہیے ہر لیول پہ جو لوگ انوالو ہیں، تاکہ ان کو کسی قسم کا کل کو یہ نہ کہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا، یا ایلیمنٹ آف اگنورنس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر خاص طور پہ جو ضروری چیز ہے کہ جب ہم ایک فریم ورک کی بات کرتے ہیں کہ ایک بینک کے اندر جو کنزیومر فائنانسنگ کا جو سیٹ اپ ہے، اس کے اندر خاص طور پہ وہ یونٹ اگر سپریٹ ہے اور ہاؤسنگ کو دیکھ رہا ہے یا مارگیج کو، تو اس حوالے سے اس میں یہ مینول کن لوگوں کے پاس اویلیبل ہوگا، اور اس میں ایک طرح سے ان سے کنفرمیشن لی جائے گی کہ انہوں نے اس مینول کو پراپرلی پڑھا ہے، انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کے اندر دی گئی چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب ہم پروسیجر کی بات کریں گے۔ اور اس میں جو ایک اور اہم چیز اب ایڈ ہو گئی ہے آج کل کے زمانے میں، وہ ہے رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ۔ رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس میں یہ کلیئر کٹ بتایا جاتا ہے، بہت واضح اس میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ رسک مینجمنٹ کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے، مارگیج فائنینسنگ کے حوالے سے ایک سیپریٹ فنکشن ہے، اور اس کی رپورٹنگ لائن جو ہوگی وہ ڈائریکٹ جو چیف رسک آفیسر ہے اس کو ہوگا، اور وہ جو اس میں جن کو یہ رول دیا جائے گا، جو اس کے اندر اسٹاف انوالو ہوگا، ان کو اس حد تک انڈیپینڈنس ہوگی تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جو فنکشن ہے رسک مینجمنٹ کا وہ کس حد تک انفلوئنس کے بغیر ہے۔ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سیلز کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور کنزیومر فائنینسنگ میں جو سیلز کی ٹیم ہوتی ہے، ریونیو ٹارگٹس ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں اپروول پروسیس کو، اور اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ رسک کا جو ایک فیکٹر ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس چیز کو امفسائز کیا گیا ہے کہ رسک مینجمنٹ کو سپریٹلی رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو رسک کے اندر نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے کسٹمر ٹائپ کا، کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہیں کنزیومر بینکنگ کی اور کنزیومر فائنینسنگ کی اور مارگیج فائنینسنگ کی، تو آپ نے انڈیویجول کسٹمر کو ایک طرح سے یہ فائنینسنگ کرنی ہے۔ اب انڈیویجول کسٹمر کس قسم کے ہوتے ہیں؟ یہاں 3 قسم کے انڈیویجول کسٹمرز نارملی پاکستان کی مارکیٹ میں دیکھے گئے ہیں جن کو بینک فائنانسنگ کرتے ہیں۔ ایک انڈیویجول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو سیلریڈ پرسنل ہوتا ہے، جو سیلری لیتا ہے اور اس کی ایک فکس منتھلی انکم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہ کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے، کہیں امپلائمنٹ میں ہوتا ہے، تو یہ اس کا سٹیٹس جو ہوتا ہے ایک طرح سے اس کا سیلریڈ امپلائی کا ہوتا ہے، سیلریڈ پرسنل کا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے بینک اس کو بھی ایک طرح سے فائنانس کرتا ہے اس کے بیسس پہ کہ اس کی ریگولر انکم ہے اور ریگولر سیلری آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 2 اور کیٹیگریز ہیں وہ ہم کہتے ہیں سیلف امپلائڈ پروفیشنلز اور سیلف امپلائڈ بزنس مین، یہ 2 اور کیٹیگریز ہیں۔ اس طرح اوور آل پاکستان میں انڈیویجولس کو ان 3 کیٹیگریز میں ایک طرح سے لوننگ کی جاتی ہے، ان کو یہ فائنینسنگ کی جاتی ہے۔ ان کیٹیگریز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک کانسیپٹ کو بورور کا بھی آتا ہے۔ کو بورور کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بعض دفعہ 2 انکم کلب کی کر لی جاتی ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف ہیں، اگر جوائنٹلی ان کی انکم کمبائنڈ کی جائے تو وہ ان کا جو لون پروپوزل ہے اس کے اندر جو انکم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کرائٹیریا میٹ ہو جاتا ہے۔ یا اگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک پراپرٹی جوائنٹلی اونڈ ہے تو اس میں بھی پھر کو بورور کا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ تو اس میں جو یہ آئٹمز ہے کہ آپ کسٹمر کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان کی یہ چیز کیا ہوگی اور کس طرح اس کے اندر آپ اس کو فائنینسنگ کریں گے۔ اس کے بعد جو اس کے اندر نیکسٹ آئٹم ہوتا ہے وہ پروڈکٹ فیچرز اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت سارے آئٹمز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس پالیسی کے مختلف آئٹمز کو کور کرنے کے بعد سپریٹلی پروڈکٹ فیچرز کی بات کریں گے، اور ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پروڈکٹ فیچرز کیا کیا ہوتے ہیں۔ آئیے اس لیے ہم چوتھے آئٹم کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا آئٹم جو اس کے اندر پالیسی میٹرز میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ری پیمنٹ سورس کے حوالے سے، انکم کے حوالے سے۔ انکم جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ فلفل کر رہا ہے، یعنی کسٹمر کی انکم کہاں سے آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو سیلریڈ پرسن ہوتا ہے اس کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے اس کی سیلری آ رہی ہے آپ کے پاس اس کا ڈاکومنٹری پروف ہونا چاہیے۔
اور اس کے اندر آپ جو چیز ایک طرح سے اکاؤنٹ فار کریں گے، جو کیلکولیشن میں لیں گے، اس کی ظاہر ہے بیسک سیلری ہوگی، اس کا ہاؤس الاؤنس ہوگا، اس کا ٹرانسپورٹیشن الاؤنس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے الاؤنسز ہوں گے. اور اگر اس کا کوئی ریگولر بیسس پہ اس کو لائک جہاں کہا جاتا ہے بینکوں میں اور مختلف اداروں میں لیو فیئر اسسٹنس LFA، وہ بھی ریگولر ملتا ہے، اس کو بھی آپ ایک طرح سے کمپیوٹ جب کرتے ہیں انکم اس میں شامل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیلریڈ پرسن کے کچھ اور آئٹمز بھی ایڈیشنل سورس آف انکم ہو سکتے ہیں، لائک اگر اس نے کوئی ایک طرح سے کہیں رینٹل اس کے پاس آ رہا ہے یا اس نے کوئی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اس کے ڈیویڈنڈ یا ریٹرنز آ رہے ہیں، تو یہ آپ فگر جو لیں گے پچھلے ایک سال کا ایوریج لے کے آپ اس کا 90% اماؤنٹ جو ہے اس کی انکم کے اندر انکلوڈ کر لیں گے جو آپ ایک طرح سے کمپیوٹ کر رہے ہیں. سیلریڈ پرسن کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں سیلف امپلائڈ بزنس مین کی یا سیلف امپلائڈ پروفیشنلز کی، تو اس میں جو ہمیں ڈاکومنٹیشن ریکوائر ہوتی ہے یا جس طرح ہم اس کو ایک طرح سے بیس بناتے ہیں انکم کا، وہ ان کی ایک طرح سے اسٹیٹمنٹس ایک سال کی ہوتی ہے بینک کی، جس کے اندر آپ کو ٹرانزیکشنز ملتی ہیں، آپ کو کریڈٹس نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیکس ریٹرنز ہوتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اس سال کے دوران کتنی اس کو انکم آئی اور اس نے کتنا ٹیکس پے کیا. ایک یہ بھی ڈاکومنٹ اسٹیبلش کرتا ہے اس کے انکم لیول کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جب ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ اگر لوننگ کا پروپوزل آیا ہے تو اس میں انڈیپینڈنٹ انکم ایسٹیمیشن کی ایجنسیز ہیں، وہ باہر جا کر وہ کسٹمر کو وزٹ کر کے ڈاکومنٹری پروف لا کے یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح یہ جو بینک ہے اس کو جو فائنینسنگ کرنی ہے تو اس کو کس طرح اس نے دیکھنا ہے اور اس کی انکم کو کس طرح کمپیوٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو پانچواں آئٹم ہے اس میں ہم جاتے ہیں رسپانسبلٹیز کا اور ایک طرح سے رولز کا. اس کے اندر جو اتھارٹیز، رسپانسبلٹیز اور رول کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ایک لون کا پروپوزل آتا ہے تو اس میں سیلز کی ایک ٹیم ہوتی ہے، ایک پروسیسنگ ٹیم ہوتی ہے اور ایک کلیکشن کی ٹیم ہوتی ہے، کہ یہ وہ ایریاز ہیں جو کسٹمر سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں. ان کا تعلق اپروول پروسیس سے نہیں ہوتا، یہ اپروول پروسیس سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور یہ کسی حد تک اپروول یا ریجیکشن کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور دیکھا گیا ہے بینکوں کے اندر کہ بینکوں نے اس میں کلیئر کٹ ایک طرح سے اتھارٹیز لیول ڈیفائن کیے ہیں. اتھارٹیز لیول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیر از اے کریڈٹ کمیٹی. کریڈٹ کمیٹی میں ظاہر ہے ہیڈ آف ایک طرح سے جو کنزیومر فائنانس وہ ہوتا ہے، کریڈٹ کمیٹی کے دوسرے ممبرز ہوتے ہیں اور وہ کریڈٹ کمیٹی الٹیمیٹلی فیصلہ کرتی ہے. اور ظاہر ہے بعض دفعہ ایک کریڈٹ کمیٹی کا جب اماؤنٹ کم ہو تو کریڈٹ کمیٹی کا ایک ممبر انوالو ہوتا ہے اپروول پروسیس میں along with ادر برانچ آفیشلز، یا اس کے بعد اگر اماؤنٹ بڑھ جاتا ہے تو دو کریڈٹ کمیٹی کے ایک طرح سے آفیشلز ممبر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ اماؤنٹ بہت اگر زیادہ ہے تو پھر پوری فل فلیج کریڈٹ کمیٹی اپروول دیتی ہے. تو یہ جو اتھارٹیز ہیں، یہ اپروول لیولز ہیں، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کی وجہ سے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ فنکشن ہوتا ہے سیلز کے ساتھ اور پروسیسنگ والوں کے ساتھ، تاکہ جو ڈیسیجن لیا جا سکے اسٹینڈ الون ڈیسیجن ہو، تاکہ میرٹ کے اوپر ہو اور اس میں کسی قسم کا بینک کے پوائنٹ آف ویو سے بینک کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایون کسٹمر کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپروول کا پروسیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ جو آنے والے آئٹمز ہیں یہ اور پروسیجر کے اس میں جب ہم جائیں گے تو اوور لیپ کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بریفلی اس کے ساتھ ڈسکس کریں. تو یہ جو نیکسٹ آئٹم ہے پالیسی کا وہ ہوتا ہے ڈیلیکوینٹ ایڈوانسز کا. ڈیلیکوینسی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ایڈوانسز جو ایک طرح سے پاس ڈیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو اوور ڈیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح کرنی ہے. دیکھا گیا ہے کہ بینکوں کو اگین اس میں اپنے اپنے پروسیجرز ہیں، لیکن ان کی گائیڈ لائن اسٹیٹ بینک کی طرف سے آتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی انسٹالمنٹس اوور ڈیو ہو رہی ہیں اوور 30 ڈیز، اوور 90 ڈیز اینڈ بیانڈ 90 ڈیز، تو اس کو ایک طرح سے بکٹ آپ نے بنانے ہیں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے جس میں ہم ہارڈ کور کا کانسیپٹ کہتے ہیں، مڈ رینج کا کانسیپٹ کہتے ہیں اور فرنٹ اینڈ کا کانسیپٹ کہتے ہیں. تو یہ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ڈیلیکوینٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کلیکشن کا بھی پروسیس انوالو ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی جو بینک نے کلیکشن پروسیجر کو انٹروڈیوس کرنا ہے، جو فالو اپ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے تو وہ اس کے اندر آتی ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ انشورنس کا ہے. انشورنس کا ایلیمنٹ بہت اہم ہے مارگیج فائنینسنگ میں، اس لیے کہ آپ نے انشورنس کرنی ہے پراپرٹی کی بھی اور لائف کی بھی انشورنس کرنی ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایڈیشنل
یو نیور نو. یہ حالات ایسے ہیں کہ انشورنس از ان اے وے covering the risk for such certain eventualities even for the property or even for the individual. تو انشورنس کا ایلیمنٹ بھی اس میں اہم ہوتا ہے اور اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انشورنس جو ہے اس کا پراپرلی پریمیم پے ہونا چاہیے. اور وہ جب آپ کسٹمر کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ کسٹمر کے ساتھ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا پریمیم آپ ان ایڈوانس پے کریں گے تاکہ یہ انشورنس کا کوریج اویلیبل ہو. اور یہ نارملی لون اماؤنٹ سے 125% آپ کہہ لیں کہ اس کا اماؤنٹ فکس کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو اس میں ری شیڈولنگ کا کانسیپٹ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر کے پاس کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بینک کو آ کے کہتا ہے کہ جی میرا آپ لون ری شیڈول کر دیں, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن چینج کر دیں. تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کلیئر کٹ پالیسیز ہوتی ہیں کہ بینک نے کن کیسز میں ان ریکویسٹ کو کنسیڈر کرنا ہے اور کن کیسز میں نہیں کرنا. اس کے ساتھ ساتھ پروویژننگ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ لونز جو ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں یا سلو موونگ ہو جاتے ہیں, آپ نے اس کی پروویژننگ کس طرح کرنی ہے. اس پروویژننگ میں اسٹیٹ بینک کے جو پروڈینشیل ریگولیشن ہے وہ بہت کلیئر ہیں اور آپ نے ایک طرح سے ان کو فالو کرنا ہے, جس میں اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ سب اسٹینڈرڈ, ڈاؤٹ فل اور لاس, یہ 3 کیٹیگریز ہیں, اس کے حساب سے آپ نے پروویژننگ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں ٹرمینیشن کا کانسیپٹ ہے. ٹرمینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لون میچور ہو گیا, فلی ری پے ہو گیا, تو وہ ایک طرح سے وہ لون ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. یا اس کے برعکس 2 اور انسٹانسز ہوتے ہیں جس میں لون ٹرمینیٹ ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ کسٹمر آ کے کہتا ہے کہ جی میں اپنا لون پے آف کرنا چاہتا ہوں, میں ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس صورت میں اس کا پراپر پروسیجر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرٹن پینلٹی چارجز ہوتے ہیں کہ جو پری میچور ریٹائرمنٹ یا پری میچور پیمنٹ پہ بینک چارج کرتے ہیں. اور اس کے برعکس خدا نخواستہ اگر کسٹمر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تب بھی پھر یہ لون کا ایگریمنٹ ایک طرح سے ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے اور اس میں ایک بینک کا پروسیجر ہے کہ اس کے جو ورثہ ہیں اس کے حوالے سے بینک کے اماؤنٹ کی ریکوری کی جائے اور اس کو بھی ظاہر فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اس میں کمیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, جو آپ کانٹریکٹ سٹاف کو ہائر کرتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں, اس کو کمیشن وغیرہ کے, یہ ایریا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو کلیئر کٹ ہونا چاہیے تاکہ غلط قسم کے انسینٹیوز کانٹریکٹ سٹاف کو نہ جائیں. اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے ایکسٹرنل ایجنسیز کا. ایکسٹرنل ایجنسیز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اسٹیٹ بینک کا جو آپ کا کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہے, اس کے اندر ڈیٹا چیک ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ویلیویٹرز ہیں جو پراپرٹی ویلیو کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو آپ کے لیگل ایڈوائزرز ہوتے ہیں, آپ کے جو انکم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, یہ وہ ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ بینک کا واسطہ پڑتا ہے. ان چیزوں کو ظاہر ہے یہ ایکسٹرنل ایجنسیز کے ساتھ پراپر ایگریمنٹ ہوتے ہیں, اس میں ان کی رولز, ان کی رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہوتی ہیں. اور وہ جو بینک کو جو بھی ڈاکومنٹس پروڈیوس کرتے ہیں, بینک کو چیز لا کے دیتے ہیں, بینک ظاہر ہے اس کے اوپر ایک طرح سے ریلائی کرتا ہے اور اس کے بیسس پہ کریڈٹ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. تو یہ ایکسٹرنل ایجنسیز کا رول بھی بہت اہم ہے. اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر جو ریپیوٹیڈ نیم ہیں جنہوں نے مختلف بینکوں کے ساتھ کام کیا گیا ہے, اور اس میں مختلف پینلز بنے ہوتے ہیں, بینکوں نے اپنے پینلز پہ ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں جن کی پروفیشنل ریپوٹیشن ہوتی ہے اور جو اپنے کام کے اندر ایک طرح سے کام جو کرتے ہیں سیٹسفائی کرتے ہیں لوگوں کو. تو ان سب چیزوں کو جو مد نظر رکھتے ہیں تو اس کے اندر پالیسی ہائی لائٹس میں کچھ اور آئٹمز ہیں, وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں شیئر کریں گے. اور اگلے لیکچر میں پھر ہم جو پروڈکٹ فیچرز کی بات کریں گے, ایلیجبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں گے, اور پھر پروسیجر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے, جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پروسیجرز بھی بہت واضح ہونے چاہیے. اس لیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہماری یہ کوشش ہوگی. ٹل سچ ٹائم